اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے یوم شہادت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 26 ذی الحج فجر کی نماز کے دوران امیر المومنین پر ایک ملعون مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کے باعث یکم محرم کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ آج کل اس چیز کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ امیر المومنین کی یوم شہادت 26 ذی الحج ہے یا یکم محرم ہے، اور اس بحث کی بنیاد کیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس تاریخ پر یقین ہے کہ یہ تاریخ ہے امیر المومنین کی یوم شہادت، آپ اس تاریخ کو ہی یوم شہادت منا لیں، اور جس طریقے پر آپ کا ایمان ہے کہ اس طریقے سے یوم شہادت منانا جائز ہے اس طریقے سے آپ یوم شہادت منا لیں، لیکن ایٹ لیسٹ منائیں تو صحیح۔ مطلب اس بحث کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بحث آتی ہی کیوں ہے، اس کا مقصد ہی کیا ہے کہ 26 ذی الحج ہے یوم شہادت یا یکم محرم ہے یوم شہادت، یا ان دو تاریخوں کے درمیانی کوئی تاریخ ہے یوم شہادت۔ جس تاریخ پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ تاریخ ہے، اور جس طریقے پر آپ کا یقین ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اس طریقے کو، اس تاریخ کو آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت منا لیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ 26 ذی الحج سے لے کر یکم محرم تک ہر روز منائیں، لیکن جس کو جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سعادت دی وہ اس طرح سے یوم شہادت منا لے۔ مطلب اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک آپ کا یقین ہے یکم محرم 26 ذی الحج، اس میں بحث میں پڑھنے کی بالکل کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ جس مین مقصد یہ ہے کہ یوم شہادت منانا، اصال ثواب کرنا، وہ آپ کسی بھی دن کر لیں، جس دن پر آپ کو یقین ہے اس دن کر لیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ اس دن آپ اگلی نسل کو بتائیں کہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کون تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے۔ آج جگہ جگہ ہم یہ دعائیں علماء حضرات سے سنتے ہیں کہ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جان نشین عطا فرما، ہمیں ان کا وارث حکمران عطا فرما۔ لیکن جب تک ہم لوگ اپنی اگلی نسل کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے طور طریقے، ان کے کارنامے، ان کو ایز اے نمونہ پیش کر کے نہیں بتائیں گے، تب تک کیسے پتہ چلے گا بچوں کو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے، آپ کا دور خلافت کس طرح گزرا، آپ نے اتنے لاکھوں مربع میل پر حکومت کس طرح چلائی مسلمانوں کی، اور آپ کے دور میں مسلمان کیسے غالب ہوئے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امیر المومنین کے یوم شہادت پہ ہم نے سوگ نہیں منانا، دکھ نہیں منانا، غم نہیں منانا۔ کیوں نہیں منانا؟ کیونکہ اگر آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسی موت چاہیے، تو آپ کا آج بھی یہی جواب ہوگا کہ مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور اگر تحفہ شہادت کی روپ میں ملے تو اس سے بہترین تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ امیر المومنین کی خواہش تھی کہ میں شہید ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ امیر المومنین کی شہادت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہی فرما گئے تھے۔
جب پہاڑ جھوم اٹھا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما علیک و نبی و صدیق و شہادہ، پہاڑ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بشارت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرما کر گئے تھے۔ اب اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ صرف اور صرف یہ سوچیں کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کے ایک بندہ وزیر اعظم کو شہید کر دے، کیا یہ پاسبل ہے؟ کتنے % چانسز ہیں اس کے؟ سیم اسی طرح وقت کے امیر المومنین کو مدینہ طیبہ کے اندر، دارالحکومت کے اندر، مسجد میں فجر کی نماز کے دوران سارے اصحاب کے سامنے آپ کو کوئی ایک شخص، ایک ملعون مجوسی آ کر شہید کر جائے، اگر انسانی عقل سے سوچیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین کی خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی اور ان کو شہادت عطا فرمائی۔ یہ دن تو جذبہ عمر جگانے کا ہے۔ اس دن تو ہمیں اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے سنانے چاہیے کہ کفار آج بھی خوف زدہ ہو جائے ان کے قصے سن کے۔ مسلمانوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کی جاگنے کی دیر ہے، مسلمان پھر دنیا پر غلبہ پا لیں گے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کی زبان کے اندر، مسلمان کی للکار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پاور رکھی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر کتنی پاور ہے، ہم ایک دفعہ کفار کو للکار کر کو تو دیکھیں آگے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ہم للکارتے ہی نہیں، پتہ نہیں کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی اگر وقت کا امیر شہید ہو جائے تب بھی مسجدوں کو تالا نہیں لگے گا، تب بھی مسجدیں بند نہیں ہوں گی۔ یہ سبق دیتی ہے ہمیں امیر المومنین کی شہادت۔ اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی پہلا مسئلہ ہے سب سے پہلا اٹیک ہی مسجدوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی وبا آ جائے سب سے پہلے بند کرنی ہے، مسجدیں بند کرنی ہے۔ امام کعبہ پر حملہ ہو جائے تو امام کو اٹھا کر پیچھے لے جانا ہے۔ کیا یہ ہے روایات ہماری؟ کیا خلفائے راشدین کی روایات یہ رہی ہیں؟ وقت کا امیر، مسلمانوں کا امیر، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ کے بعد جو شخص سب سے افضل ہے، اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ امیر المومنین مسجد کے اندر شہید ہوئے، پھر بھی اگلے امیر نے امامت مسجد کے اندر ہی کروائی۔ یہ فتویٰ کوئی نہیں لے آیا کہ اب چلو جی گھروں کے اندر نماز ہوگی۔ کسی کے اوپر خوف طاری نہیں ہوا کہ وقت کا امیر شہید کر دیا گیا ہے مسجد کے اندر، تو اب کچھ اس پر سوچا جائے کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، اب جانوں کو خطرہ ہے، تو ہم مسجدیں بند کر کے یا لمٹ کر کے لمٹ لگا دی جائے کہ اتنے سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ نہیں کیا گیا۔ ہماری روایات یہ ہیں، جب بھی جو قوم بھی، جو امت بھی اپنی اصل سے ہٹے گی، اپنے اصولوں سے ہٹے گی، اپنے روایات سے ہٹے گی، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ ہم مسلمان اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ ہم اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر چکے ہیں، ہم اپنی روایات کو بھول چکے ہیں۔ آج یوم شہادت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، جان دی جا سکتی ہے، جان کا خوف سامنے ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم نے
اپنی روایات نہیں چھوڑنی، اپنے اصول نہیں چھوڑنے، شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مضبوط دلیل تھی، بہت بہترین وجہ تھی۔ اگر امام کو پیچھے لانا ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود پیچھے کھڑے ہو کر امامت کرتے، کیونکہ ان سے پچھلا امام مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ اگر مسجدوں کے اندر لمیٹیشن لگانی ہوتی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجدوں کے اندر لمیٹیشن لگاتے کہ یہ دارالخلافہ ہے، اس مسجد کے اندر صرف گنے چنے وزیر آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ عام عوام نہیں آ سکتی، کیونکہ شہادت کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے۔ اگر مسجدوں کو تالے لگانے ہوتے، گھروں کے اندر جمعے عیدوں کی نمازیں پڑھانی ہوتی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کرتے یہ۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر آج کے مسلمانوں کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے، آج کے علماء کرام کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ موت کے ڈر سے، شہادت کے ڈر سے، ضلالت کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے کسی کے نیچے نہیں لگنا، مسجدوں کے سپیکر نہیں اتارنے، مسجدوں کو تالے نہیں لگانے، مسجدوں میں لمیٹیشن ریسٹرکشنز نہیں لگانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے، جس دعا کی برکت سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نصیب ہوئے، اس دعا کی برکت کے صدقے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھولے، امت کو جگائے، امت کو یہ توفیق دے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایات پر چل سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔